پی ٹی آئی کوئی دہشت گرد تنظیم ہو، اسلحے کے استعمال پہ یقین رکھتی ہے اور اسلام آباد میں داخل ہو رہی ہے، وہ حکومت کو بلیک میل کرنا چاہتی ہے۔ اور میں آج کی اس پریس کانفرنس سے اپنی حکومت کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنے ملک کے وزیر اعظم کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی فیس سیونگ نہیں دینی، کسی قسم کی کوئی مفاہمت نہیں کرنی۔ پاکستان کی عزت، پاکستان کے ناموس، پاکستان کے احترام، اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا اور کوئی اجازت نہیں ہوگی کہ میری حکومت کسی طرح کسی سطح پر ان سے یا مذاکرات کرے یا ان کو کوئی ریلیف دے یا ان کو کوئی فیس سیونگ دے۔ ان کا جو لانگ مارچ ہے وہ ٹھس ہو چکا ہے، اب اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ 2000 سے زیادہ لوگ اکٹھے نہیں کر پا رہے ہیں، آ نہیں سکتے، اسلام آباد میں آنے کے لیے تاریخ پہ تاریخیں دے رہے ہیں اور پتہ نہیں کب اسلام آباد تک پہنچنے کی بات کریں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ راستے سے واپس ہو جائیں گے، یہ اسلام آباد تک آنے کے متقابل نہیں۔ ہاں، اسلحہ پہنچا رہے ہیں تاکہ وہاں پر کچھ لاشیں گریں اور پھر ان لاشوں کے اوپر وہ سیاست کرے، یہ ہے۔ لیکن اس کوشش کو ناکام بنایا گیا اور ایک سلیکٹڈ تو اس نے تمام میگا پروجیکٹس فریز کر دیے، بین الاقوامی سرمایہ کاری کو منجمد کر دیا گیا، اور جب تک ان کی حکومت رہی 3.5 پونے 4 سال تک پاکستان میں تمام بڑے منصوبے وہ روک دیے گئے، منجمد کر دیے گئے، ترقی کا کام رک گیا، پاکستان پیچھے کی طرف جانے لگ گیا۔ آج پھر وہ ایسے وقت پہ جبکہ چند روز پہلے پاکستان اور چائنا کے درمیان وعدہ کیا گیا 2018 میں ایک نااہل اور جعلی حکمران ملک پر مسلط کیا گیا، جس نے ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا۔ نتیجے میں پاکستان کو ایک بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے نام گروی رکھ دیا گیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو اس کی آزادی کے نام پر IMF کے حوالے کر دیا گیا۔ آج پاکستان کا اسٹیٹ بینک اور اسٹیٹ بینک کا صدر نہ ملک کے وزیر اعظم کو جواب دہ ہے، نہ ملک کی کابینہ کو جواب دہ ہے، نہ ہی ملک کی پارلیمنٹ کو جواب دہ ہے۔ اس دلدل کی طرف ملک کی معیشت کو دھکیلا گیا جب پاکستان معیشت کے ایک نئے دور کا آغاز کر رہا تھا اور اس کا خشت اول رکھ رہا تھا، اور چین کا صدر پاکستان آ رہا تھا، اس موقع پر دھرنے دیے گئے اور ہم کسی قسم کے سمجھوتے کے لیے تیار نہیں۔ جو لوگ ملک میں سیاسی طور پر عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں، معاشی استحکام پیدا کر رہے ہیں، پوری قوم پر یہ بات واضح ہے۔ پاکستان ہمارا ملک ہے
اور ہم اس وطن عزیز کی بقا تک پہنچتا ہے. مجھے اس ایک کاپی کے علاوہ پاکستان میں کسی اور جگہ پر دوسری کاپی دکھائی جائے. کس سازش کے تحت اس کو باہر لے جائے گی؟ اس لیے کے پی کا وزیر اعلیٰ اس کو شامل تفتیش کیا جائے, ان کے وزیروں کو شامل تفتیش کیا جائے, اور اس پر بھی عدالتی کمیشن قائم کرے. اس طریقے سے کی انتہا کر دی ہے انہوں نے, اور اس کو پتہ نہیں کبھی آزادی کے نام سے. کیا آزادی؟ کوئی آزادی مارچ نہیں, یہ آوارگی مارچ. پتہ نہیں کیا مقدس عنوانات, اور جس طریقے سے متعفن قسم کے وہاں ماحول پیدا کیا جاتا ہے اخلاقی لحاظ سے, یہ کسی طریقے سے بھی پاکستان اور پاکستانی معاشرہ کے لیے قابل